السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ۔ محترم سامعین، تمام سننے والوں کے لیے ایک سبق آموز بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً 40 یا 45 سال پیشتر کا۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ ان باتوں کو سن کر ہمارے ایمان کی حلاوت کو بڑھانا چاہیے۔ ان باتوں کو سن کر ہمیں خود کو بھی عمل کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اخلاص اور للہیت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ تمام کو یہ واقعہ جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ تقریباً 40 یا 45 سال پیشتر ہمارا تبلیغی جماعت کا مرکز بنگلور کا جو ہے وہ کمبار پیٹ میں ہوا کرتا تھا۔ تو کمبار پیٹ کی مسجد میں ایک جماعت آئی تھی، وہ امریکہ سے آئی ہوئی جماعت تھی۔ وہ جماعت میں 11 نو مسلم جوان بچے تھے، اور اس جماعت کو لے کر آنے والے کرنل امیر الدین تھے۔ پہلے یہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ کرنل امیر الدین کون تھے۔ کرنل امیر الدین حیدرآباد کے ہیں اور کرسچین گھرانے کے ایک فرد، وہ ملٹری میں تھے، کرنل تھے، وہ بے دین انسان تھے۔ وہ یعنی کرسچینٹی میں بھی جو ہے ان کو کچھ شروع سے بھی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، مگر ان کا پورا خاندان کرسچین تھا۔ ان کے والد بھی فادر تھے، ان کے ماموں بھی چرچ میں ایک فادر تھے۔ تو وہ صاحب جو ہے اس میں حیدرآباد ہی میں رہتے تھے۔ اتفاق سے کچھ تبلیغی جماعت والوں سے ان کی ملاقات ہوئی، تو وہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کچھ بیٹھ کر بات چیت کیے۔ تبلیغی جماعت والوں میں کون کون ویسے مخلص افراد تھے پتہ نہیں، تو ان کی جانب سے کچھ باتیں کرنل امیر الدین کو بتائی گئیں، تو وہ سن کر جو ہے اس سے بہت متاثر ہوئے۔ بہرحال اللہ نے ان کو توفیق دی، کرنل امیر الدین کو، وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیے۔ باہر بالکنی کا دروازہ بند کر دو، بالکنی کا کرنے کے بعد وہ بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ چلنا پھرنا شروع کر دیے، اور تو کرنل امیر الدین جو ہے الحمدللہ جماعتوں میں جانا آنا شروع کیے، اور کچھ دین سے زیادہ دلچسپی پیدا ہوئی، معلومات زیادہ حاصل کرنا شروع کیے، کتابیں وغیرہ بھی پڑھنا شروع کیے، دین کی باتیں جو ہے معلوم کرنے کی کوشش کیے، تصوف کے اوپر بھی محنت ہوئی، کتابیں پڑھے۔ تو الحمدللہ کرنل امیر الدین باقاعدہ تبلیغی جماعت کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے، جماعت کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے، اور گھر میں آ کر اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہے تبلیغ کی بات، اسلام کی باتیں، دین کی باتیں ان کے سامنے جو ہے رکھتے تھے، بولتے تھے، ان کو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو خاندان کے کچھ افراد ان کے باتوں سے متاثر ہو کر
الحمدللہ اسلام قبول کر لیے، مگر ان کے ماموں جو تھے وہ چرچ میں فادر تھے، بڑے قید تھے، تو ماموں کو جا کر ملتے تھے، ان کو بھی سناتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، ان کو ترغیب دیتے تھے۔ سب کچھ سننے کے بعد بولتے کہ نہیں، میں کرسچینٹی چھوڑنے کا میرا ارادہ بالکل نہیں ہے، میں کرسچین ہی رہوں گا۔ تو مگر کرنل امیر الدین جو ہے ہمت نہیں ہارے، تو بعد میں اتفاق سے وہ امریکہ چلے گئے، امریکہ میں جا کر وہیں سیٹل ہو گئے۔ وہاں سیٹل ہونے کے بعد بھی یہی کام میں لگے ہوئے رہے۔ کچھ ساتھیوں کو لے کر جو ہے ہفتے میں ایک مرتبہ گشت میں نکل جاتے، گشت کرتے ہوئے راستے میں کچھ افراد ملے تو ان سے ملاقات کرنا، خیر خیریت پوچھنا، دین کی بات رکھنا، یہ کرتے تھے۔ کہیں جا کر جو ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوتے تو ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے، بیٹھ کر ان کو بھی دین کی بات سناتے اور ان کو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ سلسلہ باقاعدہ چلتا رہا۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ کرنل امیر الدین جو ہے اکیلے نکلے، جا کر جو ہے گھوم پھر کر نوجوانوں کو دیکھتے رہے کہ کہیں کام ملاقات ہوگی نوجوانوں سے، چلو ان کی اصلاح کے لیے کچھ کام کریں گے کر کے۔ تو ادھر ادھر گھومتے ہوئے فلاڈیلفیا کے ایک پارک میں چلے گئے۔ ارادہ ہوا ان کا کہ فلاڈیلفیا کی پارک میں جا کر دیکھیں گے، وہاں کچھ لوگ اگر ملے تو ان کے سامنے دین کی بات رکھوں گا۔ وہ پارک کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کافی دور تک چلے گئے تو وہاں دیکھ رہے تھے کہ 11 نوجوان جن کی عمر 16-17 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان ہوگی، تو 16-17 سال سے 25 سال کی عمر کے یہ پورے نوجوان تھے، اسٹوڈنٹس تھے اور مالدار گھرانے کے بچے تھے۔ تو وہ جو ہے رنگ رلیاں مناتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے اور نشہ وغیرہ کرتے تھے، تو اس کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اتفاق سے وہ نوجوان تمام کے تمام وہ فلاڈیلفیا کے پارک میں آئے، اور پارک میں آ کر LSD کی کچھ گولیاں، وہ کیا ہے وہ نشے کے، وہ گولیاں لے کر وہ 11 کے 11 بھی وہاں پارک کے فلور پر یا گھاس پر لیٹ گئے، سو گئے۔ تو کرنل امیر الدین کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھے تو اللہ بہت بہت افسوس ہوا، کیا پیارے بچے ہیں، کم عمر نوجوان ہیں، ان کی زندگیاں ایسے ہیں کہ دیکھو نشہ کر کے پورے پڑے ہوئے ہیں گھاس پر۔ اور دیکھے تو کیا ہے، ایک لڑکا پینٹ کے اندر پیشاب کر لیا ہے، اور ایک لڑکے کو دیکھے وہ لڑکا پینٹ کے اندر پیخانہ کر لیا ہے، پخانہ جو ہے کمر کے پاس سے باہر بھی نکل گیا ہے۔ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا بہت، تو ارادہ کر لیے کہ نہیں، ان نوجوانوں کو میں ان کے اوپر کچھ محنت ضرور کروں گا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے بڑے پروردگار، آ گیا ہوں، یہ بچوں کو جو ہے گندگی سے نکال کر پاک کرا کر تیرے گھر کو لانے کا میرا ارادہ ہے، مجھے کامیابی عطا فرما، اور یہ بچے بھی میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا کر کے یہ دعا کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھے، کیسا بیٹھے؟ اکڑوں بیٹھے۔ اکڑوں کیسا ہے؟ نیچے زمین پر نہیں بیٹھنا، صرف پیروں کے سپورٹ میں بیٹھنا ایسا، کیونکہ وہ فرش جو ہے، اب یہ بچے پیشاب پاخانہ سب کر لیے ہیں پینٹ میں، ایسا کیا کیا گندگی ہے وہ گھاس کے اوپر نہیں معلوم۔ وہ گھاس پر اگر بیٹھ گئے تو ہمارے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، تو مسجد کو جانے والے جو ہے کپڑوں کو بہت پاک صاف رکھنا پڑتا ہے، اللہ کے گھر کو جانے والے، تو لہٰذا وہ
اکڑوں بیٹھ گئے، بیٹھے رہے۔ کافی دیر کے بعد یہ ایک نوجوان ذرا ادھر ادھر منڈی ہلایا، سر ہلایا، تو بولے ہاں ایک اٹھ رہا ہے، دیکھیں گے اب دوسرے بھی اٹھیں گے، اب ان کو انشاءاللہ اللہ کے گھر کو لے جاؤں گا، میرا پروردگار توفیق دیا تو۔ یہ بول کر بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑا ادھر ادھر منڈی پھرانے کے بعد اسے ہوش آیا، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نظر آگے پڑی، کرنل امیر الدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کر کیا سمجھا رہے بھکاری یہاں بھی آ گیا ہے ہمارے پاس، کر کے آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ کر ذرا گھور کر کرنل امیر الدین کو دیکھا، پھر اس کے بعد اپنے جیب پورے چیک کیا، جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، پیچھے ہپ پاکٹ میں چیک کیا تو ہپ پاکٹ میں 50 سینٹ تھے، 50 سینٹ یعنی 50 پیسے، امریکہ کے 50 پیسے، تو وہ 50 سینٹ تھے۔ تو وہ نوجوان جو ہے وہ 50 سینٹ ٹاس کیا I have got this much only کر کو، تو کرنل امیر الدین وہ کیچ کر لیے 50 پیسے، پھر وہ 50 پیسے کو کرنل امیر الدین ٹاس کیے I don't need this thing کر کے۔ تو وہ نوجوان کو غصہ آ گیا، میں بول رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنا ہی ہے، پھر جو ہے واپس کر رہے ہو۔ ہاں میں بھکاری نہیں ہوں، میں تم بچوں کو دیکھ کر بڑا ترس آ رہا ہے تم پر، اس لیے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اچھا کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ نہیں ابھی ایک اکیلے سے کیا بات کروں، لیٹ یور ادر فرینڈس ٹو گیٹ اپ so that I can talk with you, all of you۔ تو وہ تھپک تھپک کر اپنے ساتھیوں کو اٹھانا شروع کیا، وہ ان کو اٹھایا، وہ دوسرے ساتھی اسے اٹھائے، ایسا سب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ان کی غنودگی ذرا باقی تھی، ایک ایک کی غنودگی اترنا کم ہونا، تو اس کے لیے کرنل امیر الدین ان کو تھوڑی دیر بٹھا کر بھی چھوڑے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بولے کون ہو تم، کیا چاہتے ہو ہم سے، کیا تمہاری ضرورت ہے وغیرہ سب۔ تو کرنل امیر الدین بولے میں الحمدللہ کھاتا پیتا انسان ہوں، مجھے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بچوں کو دیکھ کر میرا پیٹ بہت کلایا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہو نہ ہو تم اچھے گھرانے کے بچے ہوگے، مالدار گھرانے کے بچے ہوگے، پڑھے لکھے بچے ہوگے، اتنا سب ہونے کے باوجود تم لوگ جو ہے یہاں آ کر یہ نشہ کر کے یہاں زمین پر پڑے ہوئے ہیں، جبکہ تمہارے گھروں میں اچھے اچھے بیڈ وغیرہ ہوں گے، سارا سب کچھ ہوگا، تم یہاں پر زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو کتا اور سور بنا لیے ہیں۔ یہ کتا اور سور سن کر یہ سب کو بھی غصہ آ گیا، اے بوڑھے کیا سمجھا ہے ہم کو، کہ کتا اور سور کون ہے اس میں، تو کیا سمجھ کر بولا ہم کو؟ تو بولے نہیں بیٹے تم لوگ جو ہے کتے اور سور نہیں ہو، اپنے آپ کو بنا لیے ہو۔ وہ کیسے؟ دیکھو کتا بھی اگر پیشاب کرتا ہے تو دیوار کے پاس یا کسی چیز کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کر پیر اٹھاتا ہے، پیشاب کرتا ہے۔ کوئی کھڑے کھڑے کتا ویسے ہی پیشاب کبھی کرتے ہوئے دیکھے ہی کوئی نہیں دیکھا۔ خنزیر برا جانور گندگی کھاتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، مگر وہ بھی اگر جب پاخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنا پچھلا حصہ جھکاتا ہے تھوڑا، کتا بھی پچھلا حصہ تھوڑا جھکاتا ہے، گندگی کرتا ہے۔ اب دیکھو تم لوگ، تمہارا وہ بھائی دیکھو بیٹھا ہوا ہے، اس کی پینٹ گیلی ہے، پیشاب کر لیا ہے، تمہارا یہ بھائی دیکھو یہ پیخانہ کر لیا ہے پینٹ کے اندر، کمر میں سے دیکھو گندگی نکلی ہے، پینٹ کے بیلٹ کے پاس سے گندگی نکل رہی،
اب دیکھو وہ کتے سے بدتر ہوا، یہ سور سے بدتر ہوا، یہی تو میں سنایا۔ سور بھی ایسا پیخانہ نہیں کرتا، کتا بھی ویسا پیشاب نہیں کرتا۔ تم لوگ انسان ہوتے ہوئے کتے اور سور بن گئے ہو، کس لیے؟ فار واٹ از دی ریزن بیہائنڈ دس؟ تو ان کو سن کر ذرا اثر ہوا، اس میں ایک نوجوان ذرا زیادہ پڑھا ہوا شاید لگتا تھا، وہ بولا ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم کو نارمل سلیپ نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ کوئی اونگتے ہیں تو دیکھ کر ہم کو تعجب ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ آدمی اونگ رہا ہے، اونگ رہا ہے، کیسا یہ آدمی اونگ رہا ہے؟ مجھے نہیں آ رہا ہے، وہ نہ اونگنا آتا ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو مجبور ہو کر ہم جو ہے نشہ کرتے ہیں، نشہ کر کے کہیں جا کر لیٹ جاتے ہیں، آرٹیفیشیل تھوڑی نیند مل جاتی ہے ہم کو، بس اس کے لیے۔ تو کرنل امیر فار دیٹ سلی تھنگ یو آر اسپوائلنگ یور ہول کیریئر، یور ہیلتھ، یور ویلتھ، یور یہ کیریکٹر، ٹوٹل یو آر اسپائلنگ۔ اولڈ مین کیا سمجھ کو بول رہا ہے؟ کیا ہمیں اسپائل کر رہی؟ کیا ہمیں تھوڑی دیر جو ہے نیند کر لے رہی ہیں آرٹیفیشیل، بس اتنا ہی؟ نہیں، اگر تھوڑی دیر آرٹیفیشیل نیند کر لیتے تو مجھے کوئی اس کی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ تم یہ تو اپنے گھر چھوڑ کر آ گئے ہیں، یا پارک میں آ کر پڑ گئے ہیں، یا وہ نشہ کر رہے ہیں، پاخانہ کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تمہیں کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ کیسے گھرانے کے بچے ہو تم؟ بھکاری غریب گھرانے کے بچے ہوتے تو الگ بات تھی، تم تو اچھے پڑھے لکھے گھرانے کے ہو، اچھے پڑھے لکھے بچے ہو، تم کو دیکھ کر تو مجھے افسوس ہوگا ہی۔ اسی واسطے میں سنا ہوں، دیٹ از سلی تھنگ فار می۔ تو فار دیٹ سلی تھنگ یو آر ناٹ گیٹنگ سلیپ، یو آر ناٹ گیٹنگ پیس آف مائنڈ، تو that is a silly thing for me. So if you want that, you want normal sleep, you want peace of mind, come on, spare some time with me. کیا کرنا ہے؟ کتنا ٹائم تمہیں دے سکتی دو، مگر میرے ساتھ آنا پڑے گا۔ کہاں تک؟ نہیں، ہیئر اٹ سیلف، in Philadelphia itself, we can go somewhere, sit with full full peace of mind. We can sit, we can talk together, we can get a solution, how we get a sound sleep and peace of mind. Yes, sure, we will come, we are ready. تو ان نوجوانوں کو لے کر کرنل امیر الدین سیدھا جو ہے وہ باتھ روم جو بنے بنائے رہتے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی رہتے ہیں، باربر شاپ بھی اس کے اندر ہی رہتی ہے، مساج وغیرہ بھی باڈی کا اس کے اندر ہی ہوتا ہے، سارا سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک طرف سے گندے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے پانی نہا دھو کر وہاں سے یوز اینڈ تھرو کپڑے پہن کر نکل جاتے ہیں، ایسا۔ تو وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد کرنل امیر الدین نے دیکھو بات کرنا ہے، اب یہ باتھ روم میں داخل ہوئیں گے، اس میں نارمل بات، سوپ ڈال کر تمہیں پانی رگڑ کر جو ہے ایسا نہائیں گے، ایسا یہ گندگی پہلے دھو ڈالیں گے، سامنے کا حصہ پیچھے کا حصہ پورا دھونا ہے، دھو کر اس کے بعد شاور کرو، پھر سوپ ڈالو، خود بدن مل کر نہا لو، بدن مل کر نہانے کے بعد میں
جو ہے وہ بالکل خود اکیلے کرنا ہے، کسی کا ہیلپ نہیں لینا ہے، اور پورے پرائیویسی میں رہنا ہے. وہاں جینٹس یا لیڈیز وغیرہ کوئی دوسرے بھی نہیں آنا ہے. وہ باتھ روم کے اندر جہاں تم نہا رہے ہو تو ویسا پردے کے اندر نہاؤ. نہانے کے بعد جو ہے وہ طرف سے نکلو، نکلتے وقت وہاں ریڈی کپڑے رہتے ہیں، تمہارا جو پسندیدہ کپڑا ہو لے کر پہنو. ایسے کپڑے پہنو کہ یہ نی سے نیچے ہو. پینٹ پہنتے ہیں تو نی سے تھوڑا نیچے ہو، اور ڈھیلا ڈھالا کچھ کرتا وغیرہ مل گیا تو اچھا ہے. سلیوز یہاں تک سلیوز ہوں، یہ ہاف سلیوز نہیں بلکہ یہاں تک کا سلیوز ہو. ایسا کوئی کرتا تمہاری پسند کا پہنو. تو وہ 11 بچے بھی جو ہیں پانی نہاتے ہیں. پانی نہا کر باہر نکلتے ہوئے وہ وہاں سے کپڑے بھی ریڈی اندر ہی رہتے ہیں، تو اٹھا کر ایک جوڑا پہن لیتے ہیں. پہننے کے بعد باہر نکلتے وقت بل پے کر کے نکل جاتے ہیں. تو 11 بچے بھی نہا لیے اور کپڑے بھی پہن لیے. جو کپڑے پہن کر تھے وہ نکال کر وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیے. وہاں سے کرنل امیر الدین ان کو لے کر فلاڈیلفیا کے مسجد کو گئے. وہ مسجد ایکچولی پہلے کرسچنس کی چرچ تھی. پہلے چرچ تھی، وہ پریئر وغیرہ سب ہوا کرتا تھا. وہ کچھ عرصے کے بعد وہ چرچ کو دیکھنے والے، سنبھالنے والے، مینٹین کرنے والے کوئی بھی نہیں تھے، تو وہ چرچ کو بند کر کے چھوڑ دیے تھے. کوئی بھی وہ گھنٹی بھی نہیں بجاتے تھے اور دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے، پریئر بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ویسے پڑی ہوئی تھی. تو کچھ کرسچنس جو ہے خود اپروچ کرے مسلمانوں کو، دیکھو اگر تمہیں پریئر کرنے کا ارادہ ہے، تمہیں ضرورت ہے، تو یہ ہماری چرچ ہے فلاڈیلفیا کی، تو اپنے تحویل میں لے سکتے ہیں، یہاں پریئر وغیرہ کر سکتے ہیں، کیسا بھی ہونا مینٹین اسے کر لو. بس اتنا ہے کہ جیزس کے، میری کے اسٹیچوز ہیں، فریمز ہیں، فوٹوز ہیں، وہ انٹیکٹ رکھنا ہے، اسے نکالنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے. تو بولے ٹھیک ہے. تو ایک گروپ مسلمانوں کی جو ہے وہ ایریا کی، فلاڈیلفیا کے محلے کی، تو ان کی ایک ٹیم جم کر جو ہے جا کر اپروچ کیے وہ چرچ کے لوگوں سے، ان سے بات کیے، پیپر ورک ہوا، انہوں دے دیے گفٹ فری. آپ پریئر آفر کر لیو پریئرس، مگر کنڈیشن اتنا ہی کہ انٹیکٹ رہنا ساری چیزیں. اوپر گھنٹی ہے، بہت بڑی گھنٹی ہے، ٹن ٹن جو بجاتے ہیں چرچ میں، وہ بھی ہے، اسے بھی انٹیکٹ رکھنا ہے. اور یہ اسٹیچوز کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے. فوٹوز فریم سے میری کے، جیزس وغیرہ کے سب، اسے بھی ویسے ہی رکھنا ہے. تو بولے ٹھیک، ہم وہ کچھ ہٹائیں گے نہیں، بس اسپیکر اوپر لگائیں گے، اذان کی آواز چاروں طرف پھیلنا ہے، تو اذان بولیں گے، نمازیں ہوتے رہیں گی، اور یہ اسٹیچوز ایز اٹ از رہیں گے. اور جب آپ لوگ آنا چاہے آ سکتے ہیں، دیکھنا چاہے آ کر دیکھ لے سکتے ہیں، کچھ بھی ہم سے بات کرنا ہے بات بھی کر سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے حوالے کر دیے. تو مسلمان جو ہے وہاں کے ریسپانسبلٹی لے لیے، اور چرچ کا مینٹین کرنے کا، صاف صفائی کا وغیرہ سب. مؤذن کو رکھے، ایک اچھے امام کو رکھ لیے، اور کارپیٹس وغیرہ سب ڈال لیے نمازیں پڑھنے کے لیے. اب یہ بڑے بڑے اسٹیچوز جو تھے، وہ اسٹیچوز کو برقع بنا کر پہنا دیے، اوپر سے نیچے تک اسٹرائٹ برقع لگا دیے. تو الحمدللہ وہ نمازیں وغیرہ ہوتی رہیں. فریمز، فوٹو فریمز سب ایز اٹ از تھے، اسے پردہ ڈال دیے تھے، اسٹیچوز کو برقع پہنا دیے تھے، تو نمازیں ہوتے تھے باقاعدہ. تو وہ مسجد کو یہ نوجوانوں کو لے کر کے کرنل امیر الدین، 11 نوجوانوں کو بھی، سن رہی نا؟ تو یہ 11 نوجوانوں کو لے کر گئے، جا کر وضو کرائے. وضو کرنے کا میتھڈ بتائے. دیکھو میں ہینڈز واش کر رہا ہوں 3 بار،
آپ لوگ بھی 3 بار ہینڈس واش کرو ہاؤس میں. پھر کلی کرنا ہے 3 بار کلی کرو. ناک میں 3 بار پانی لینا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک بھگنا کرنا، اور ناک کرنا، ایسا 3 بار کرنا. پھر اس کے بعد پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، دائیں کان سے لے کر بائیں کان تک منہ دھونا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ دایاں ہاتھ یہ کونی تک 3 مرتبہ دھو لینا، بایاں ہاتھ یہ کوہنی تک 3 مرتبہ دھو لینا. پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا پانی لے کر سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا. پھر سیدھا پیر دھونا، پھر بایاں پیر دھونا. اسے ہم لوگ جو ہے ہمارے اصطلاح میں وضو کہتے ہیں، ابلیوشن. تو یہ ابلیوشن جو ہے مسجد کے اندر داخل ہونے کے وقت میں یہ کرنا ضروری ہے. اور یہ ابلیوشن اگر ہے تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، ابلیوشن اگر نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا. بہرحال میں آپ لوگوں کو مسجد کے اندر لے جانا چاہ رہا ہوں، اس واسطے میں آپ لوگوں کو یہ کرنے کا طریقہ بتایا، یہ کر لیجئے. تو وہ کر لیے. کرنے کے بعد کرنل امیر الدین جو ہے مسجد میں وہ نوجوانوں کو لائن سے بٹھا دیے، پورے 11 نوجوان لائن سے بیٹھے. کرنل امیر الدین آگے آ گئے، آگے آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے. پڑھنے کے وقت وہ بول دیے، میں کچھ ایکشنز کرتا ہوں، یہ میرے ایکشنز دیکھ لو. آپ لوگ بھی بالکل ایسے ہی کرنا پڑتا ہے، پہلے میں کرتا ہوں، بعد میں آپ کر لیجئے. تو وہ نوجوان لوگ جو ہے بڑے غور سے کرنل امیر الدین کو دیکھنے لگے. کرنل امیر الدین 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرے، نماز پڑھ لیے، رکوع کیے، سجدہ کیے، تشہد میں بیٹھے، سلام پھیر دیا، ہو گیا. اس کے بعد اٹھ کر جو ہے بولے اب تمہیں 11 نوجوان جو ہیں بالکل اسی طریقے سے کر لو. تو کرنل امیر الدین 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ لیے. تو 10 منٹ لیے اور یہ نوجوانوں کو پڑھنے کے واسطے بولے. تو یہ نوجوان بھی ماشاءاللہ برابر 10 منٹ لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. اگر ان کی جگہ میں اور آپ یا کوئی اور ہوتے تو 2-3 منٹ کے اندر نماز 2 رکعت ختم کر کے بولے میں پڑھ لیا نماز، اب کیا کرنا ہے یہ پوچھتے. مگر وہ نوجوان ماشاءاللہ اللہ ان کو قبول کر لیا تھا، اس لیے ان نوجوانوں کو اللہ وہ سمجھ دے دیا تھا، وہ فراست دے دیا تھا کہ وہ برابر 10 منٹ لیے. کرنل امیر الدین جیسا 10 منٹ لیے 2 رکعت نفل نماز کے لیے، بالکل وہ نوجوان بھی جو ہے 2 رکعت نفل نماز کے لیے 10 منٹ کا وقفہ لیے، برابر 10 منٹ میں کمپلیٹ کیے. جب یہ نوجوان نماز کے لیے کھڑے تو کرنل امیر الدین ان کے پیچھے کی طرف جا کر جو ہے سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جا کر رو رو کر دعا کیے کہ پروردگار تو مجھے توفیق دیا، میں گندگی سے ان کو اٹھایا، تو مجھے توفیق دیا، ان کو حمام خانے میں بلا کر لے کر گیا، ادھر پاک صاف کرایا، تو مجھے توفیق دیا تو ان کو لے کر تیرے گھر کے سامنے آ گیا اور گھر کے اندر لا کر بٹھا دیا. اے اللہ اب دین کی لاج، تیری لاج، میری لاج، اسلام کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے. ان نوجوانوں کو اگر سکون مل گیا، ان کو اونگنا آ گیا، ان کو نیند آ گئی، یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور پروردگار ان کے دلوں کو پلٹنے کے لیے، بدلنے کے لیے وہ ایک چیز کافی ہے. کر کے خوب گڑ گڑا کر دعا کیے، اور دعا کرنے کے بعد آ کر پھر فوراً ان کے نوجوانوں کے پیچھے آنکھ وغیرہ پوچھ لے کر خاموش بیٹھ گئے. یہ نوجوان 10 منٹ لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے مجھے اب کیا کرنا ہے. کرنل امیر الدین ایک ایک تسبیح 11 نوجوانوں کے ہاتھ میں بھی ایک ایک تسبیح دے دیا، پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھتے جاؤ کر کے بڑے کانسنٹریشن کے ساتھ جو ہے اطمینان کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ پڑھیے. اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو.
کر کے وہ 11 نوجوان جو ہے سبحان اللہ پڑھتے رہے. اس کے بعد میں دیکھے تو وہ 11 میں سے 2 نوجوان اونگنا شروع کر دیے ہیں. 2 نوجوان برابر اونگ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ بھی رہے ہیں اور اونگ رہے ہیں، جھک رہے ہیں. اب وہ دوسرے نوجوان جو پڑھتے تھے ان کو اونگنا نہیں آیا تھا، وہ ان کو دیکھے، ارے ہمارے ساتھی یہ دونوں اونگ رہے ہیں، ان کو نیند آ رہی ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی پابندی کے ساتھ یہ پڑھیں تاکہ ہم کو بھی ویسا سکون ملے. تو وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ جو ہے آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہتے. پڑھتے پڑھتے یہ نوجوانوں کو بھی اونگنا آ گیا. وہ سارے کے سارے 11 کے 11 ایسے ہی بیٹھ کر سر جو ہے زمین کو لگا دیے اور نیند لگ گئی ان کو. سبحان اللہ. یہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی فضیلت، اللہ کے گھر کے اندر باوضو آنے کی برکت، اور اللہ کے گھر کے اندر وہ نوجوانوں کا 2 رکعت نفل کا نماز پڑھنے کی برکت. اللہ ان کو جو ہے الحمدللہ ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے. کرنل امیر الدین دیکھیے 11 کے 11 بھی جو ہے سر زمین کو لگا دیے ہیں. اتحیات میں جیسا بیٹھے تھے ویسے ہی سر زمین کو لگا دیے ہیں اور نیند آ گئی ہے، سو رہے ہیں. تو کافی دیر تک سوئے. 12:30 کا جب وقت ہوا مؤذن صاحب مائک آن کیے، اذان بول دیے. جیسا اذان کی آواز گونجی 11 کے 11 بھی چمک کر اٹھ گئے. تو کرنل امیر الدین بولے آئی ایم سوری مائی ڈیئر فرینڈس، آئی ایم سوری. یہ جو ہے مؤذن صاحب ان کی ڈیوٹی ہے، 12:30 بجے ان کو اذان بولنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اذان بولے. اس میں آپ لوگوں کی نیند جو ہے چک گئی، ہوشیار ہو گئے نیند سے، ورنہ جو ہے آپ آرام سے اور سونے کے واسطے میں چھوڑ سکتا تھا. وہ 11 کے 11 نوجوان اتنا زیادہ انسپائر ہوئے. کرنل امیر الدین کو بولے کرنل اب ہم تو کیا بولتا ہو کرنے کے واسطے تیار، تو ہم کیا سکھانا چاہتا ہے سکھا، کہاں لے کر جانا چاہتا ہے لے کر جا، کتنا ہمارا وقت تجھے دینا ہے وہ بھی تو طے کر لے. تو کرنل امیر الدین پہلے 40 دن پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو 120 دن کی تشکیل کرتے ہیں. تو 3 چلے، تو 11 کے 11 بھی تیار ہو جاتی ہیں. تو 120 دن کیا بلکہ 240 دن بھی اگر تو لیتا ہے ہمارے سے، ہم تیار ہیں. ہم کو جو ہے بہت پیس آف مائنڈ ملا. یہ تھوڑے سے وقت کے اندر ہم کو ایسا نیند آئی جبکہ ہم نیند سے کوسوں دور تھے، ہم ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو نیند آ گئی. تو کرنل امیر الدین جو ہے ان کو 3 چلے کی تشکیل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو لے کر فلاڈیلفیا کے کچھ مسجدوں میں قیام ان کا رہتا ہے، وہاں جو ہے دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے اسٹیٹس میں جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے انڈیا کو آتے ہیں، وہ نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر انڈیا میں مرکز میں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ میں وہاں 3 دن وہاں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں سے ان کا سفر بنگلور کی طرف ہوتا ہے. تو بنگلور کی طرف جب ہوا تو بنگلور کا مرکز جو ہے سٹی میں کمبار پیٹ مسجد ہے وہ تھا. تو وہ مرکز میں ان نوجوانوں کو لے کر آئے تھے. مجھے جب جیسے پتہ چلا تو میری بھی خواہش ہوئی کہ کون نوجوان ہیں. 11 نوجوان ہپیز تھے، 11 ہپیز. they became alhamdulillah our brothers, Muslim brothers, مومن brothers. تو وہ 11 کے 11 آ کر رہیں. تو چلو جا کر ان سے ملاقات بھی کریں گے، ملیں گے، ان کی کچھ باتیں بھی سنیں گے کر کے میں بھی گیا تھا. تو کرنل امیر الدین جو ہے پہلے کھڑے ہو کر بھائیوں کو اردو میں سنائے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اب یہ نوجوانوں کو جو ہے میں تشکیل کر کے ان کو اسلام کے اندر لے کر آ گیا اور ان کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں.
تو میں چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان آپ لوگوں سے مخاطب کرے اور آپ سماعت کریں ان کی بات، میں ترجمہ کروں گا کر کے۔ تو ایک نوجوان، اس کا نام احمد تھا، اور نوجوان تو پہلے اس کا دوسرا کچھ نام تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام احمد رکھ دیے تھے۔ تو احمد کو بلائے، احمد آیا، احمد آ کر کھڑے ہو کر بات کیا کہ اے میرے بھائیو، مسلمان بھائیو، اللہ کا بے انتہا کرم ہے کہ یہ بوڑھا آدمی فلاڈیلفیا کے پارک میں ہم 11 نشے باز، بدکار، نکمے اور نالائق، ہم جو ہے نشے کی دوا استعمال کر کے ہم گھاس پر فلاڈیلفیا کے پارک میں پڑے ہوئے تھے، کپڑے سب گندے ہو گئے تھے، ایسی حالت ہماری تھی، اور یہ کرنل جو ہے آ کر وہاں ہمارے انتظار میں بیٹھ گئے ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بعد ہم سے بڑی لمبی تفصیلی گفتگو ہوئی، ہمیں کنونس کیے، پھر ہمیں لے جا کر ہم کو پاک صاف کرایا گیا۔ پھر فلاڈیلفیا کی مسجد جو پہلے چرچ تھی، اس مسجد میں ہم کو لے کر گئے، وہاں جا کر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہم لوگوں نے کرنل کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اس کے بعد سبحان اللہ کا ذکر جو ہے کرتے ہوئے تسبیح لے کر بیٹھ گئے۔ تو ذکر کرتے کرتے ہم لوگوں کو ہماری زندگی میں کبھی اونگنا نہیں آیا تھا، نیند نہیں آئی تھی، تو الحمدللہ کچھ بھی کیے بغیر ہم کو نیند آ گئی۔ ہم سجدے میں چلے گئے بیٹھے بیٹھے، اور کافی گہری نیند میں چلے گئے۔ اتنی پیاری نیند ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں، کبھی اس کا مزہ بھی نہیں لیا ہم لوگوں نے۔ مگر وقت ہو گیا تھا ظہر کی اذان کا، تو مؤذن صاحب جو ہے وہ تو اذان بولنا ہی پڑتا ہے، تو اذان وہ بولے تو ہم جو ہے نیند سے بیدار ہو گئے، اٹھ گئے۔ تو کرنل جو ہے ہمیں معذرت چاہے کہ میں سونے کے لیے چھوڑ سکتا تھا، مگر مؤذن صاحب اپنی ڈیوٹی نبھانا ہے، ان کو اذان بولنا ہے، تو وہ اذان انہوں نے جو کہی تو مائک میں، تو اس کی آواز کی گونج کی وجہ سے آپ لوگوں کی نیند جو ہے اس سے نیند سے جاگ گئے آپ لوگ، میں معذرت چاہتا ہوں کر کے یہ سنائے۔ اور اس کے بعد ہم کو الحمدللہ دین کے بارے میں کافی باتیں بتائے، ہم کو کیسے رہنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری اپنی خوشی سے کرنل کو بولے کہ ہم جو ہے تمہاری تحویل میں ہیں، ہم کو جو چاہے، جو سکھانا چاہے سکھاؤ، ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ بتاؤ۔ کرنل بولے سب سے پہلی چیز، اگر آپ لوگ آمادہ ہوئے خوشی کے ساتھ تو آپ لوگ کلمہ پڑھ لیجئے، نام آپ کا وہی رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اسلام کے اندر آ جائیے، آپ جو ہے آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی کر کے۔ تو ہم 11 کی 11 ہماری اپنی مرضی، اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لیا ہم لوگوں نے، اور ان کے ساتھ جو ہے الحمدللہ ہمارا یہ سفر چل رہا ہے۔ ہم تو تمام اسٹیٹس، بہت سارے یو ایس کے پورے اسٹیٹس میں گھومے پھرے، پھر وہاں سے نکل کر جو ہے انڈیا میں آئے، تو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ میں کچھ عرصہ ہم لوگوں نے گزارا، 2-4 دن، پھر وہاں سے نکل کر سیدھا بنگلور آئے ہیں۔ تو بنگلور میں جو ہے اب یہاں پر ہماری آمد ہوئی ہے۔ تو بھائیو، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ حشر کا میدان قائم ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوگا تو ہم لوگ حشر کے میدان میں کھڑے رہیں گے، ہم کافر، ہم بے علم، ہم نشے باز، ہم شرابی، کبابی، بدکار، بدکردار، ہم لوگ کھڑے رہیں گے۔ تو اللہ پوچھے گا ہمیں کہ ایسا کیا کر لیا تم لوگوں نے، اپنے آپ کو برباد کر لیا، تم لوگ جو ہے میری خدائی کا تمہیں کچھ احساس نہیں پیدا ہوا، تم نے میرے تعلق سے میں جو ہے میری بہت زیادہ
بدکاری کے اندر، بد کرداری کے اندر تم لوگوں نے زندگی گزاری، اب تم لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا۔ تو جیسے اللہ رب العزت کہیں گے، فوراً ہم آپ مسلمان بھائیوں کو یہ کہہ کر جو ہے کرنل امیر الدین کے گریبان کو وہ نوجوان پکڑتا ہے، گریبان پکڑ کر بولتا ہے کہ اے پروردگار، ہم لوگ گنہگار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، صحیح ہے، جہنم میں جانا ہمارا مقدر ہے، ہمیں طے ہو گیا ہے، مگر اس کا پورا ذمہ داری یہ مسلمان ہے۔ اگر مسلمان اب دین میں پیدا ہوا، مسلمانوں سے پیدا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارا، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، سارا شادی کر لیا، بچے والا ہو گیا، کاروبار کر لیا، پھر مر گیا، اور یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان پیدا ہوا، مسلمان مر رہا ہوں، تو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر جو ہے ان کی زندگی اس حد تک کر لیے، ان کے دل میں ہرگز یہ بات نہیں آئی کہ جائیں گے غیر قوم جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں جانتے، اور دین کے اوپر وہ عمل پیرائی نہیں کرتے، اور ان اچھے اور برے کی تمیز ان کو نہیں ہے، چلو ان کو کچھ باتیں بتائیں گے، کچھ سکھائیں گے، یہ اگر ارادہ کر کے آ کر ہمیں سناتے تو ہم جو ہے آج کافر نہیں ہوتے، بدکار بد کردار نہیں ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے، مگر یہ مسلمان بس اپنی حد تک رہ گئے، ہم تک کوئی نہیں آیا، دین کیا ہے ہمیں بتانے والا کوئی بھی نہیں آیا، ہمیں ترغیب دلانے والا، ہمیں ڈرانے والا اللہ سے نہیں آیا، تو ہم کفر میں رہے، تو پہلے ان کو جہنم میں ڈال، پھر اس کے بعد ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ یہ جملہ وہ نوجوان احمد جو بولا، میں کیا بتاؤں، پورا مرکز جو ہے ہچکیوں میں بن گیا، سارا مرکز رویا، وہ بڑا عجیب منظر تھا، وہ واقعی قابل دید منظر تھا۔ بہرحال ایسی محنت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کرنل امیر الدین جو ہے امریکہ کے اندر خاص ایسے بھی کرتے کہ بڑے بڑے کاروباری مرکز جو ہوتے ہیں وہاں پر، بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور کلبوں میں، اور جوا کھیلنے والے مرکز ہوتے ہیں وہاں پر، وہ سب جاتے تھے جماعت کو لے کر، وہاں کے لوگوں کو سب جمع کرتے اور دین کی بات رکھتے، کافی فائدہ ہوتا، بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوئی ایسا۔ تو ایک مرتبہ اپنی گروپ لے کر جمعہ کا دن ہے وہ جا رہے تھے کہ چلو کہیں جانا ہے، جا کر کچھ کریں گے کر کے، تو راستے میں ان کو ایک کلب نظر آ گیا، کلب کا نام تھا احمد's کلب۔ تو وہ کیا بولتے ہیں اسے، کیسینو، احمد's کلب کیسینو، تو وہ اس پر نظر پڑی بورڈ کے اوپر، تو کرنل امیر الدین حیران ہو گئے، احمد's کلب کیسینو، یہ احمد تو مسلمان کا نام ہے، تو کون مسلمان چلا رہا ہے یہ، چلو جا کر فوراً دیکھیں گے۔ اس کلب کے اندر گئے، جا کر دیکھے، ناقابل دید منظر تھا، لڑکیاں تھیں وہ کلب کے اندر، بس ان کے بدن کے اوپر 3-3 انچ کے 2 ٹکڑے تھے کپڑے کے، بس دوسرا کچھ نہیں تھا ان کے بدن پر۔ اور ریسیپشن میں گئے تو ریسیپشنسٹ بھی لڑکی کھڑی تھی، اس کے بدن کے اوپر بھی 3-3 انچ کے 2 ٹکڑے تھے بس۔ تو سب کرنل بولے سب نظریں نیچے رکھو، کوئی بھی نظریں مت اٹھاؤ، ورنہ ہمارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے کر کے، تسبیح پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو، نظریں نیچے رکھو۔ تو سارے نظریں نیچے رکھے، جا کر وہ کاؤنٹر میں جا کر کھڑے ریسیپشنسٹ کے، تو وہ جی آپ لوگ شاید کچھ غلط فہمی میں یہاں آ گئے ہیں، یہ کوئی ویسی جگہ نہیں ہے، یہ کلب ہے، یہاں ڈانس ہوتا ہے، گانا، شراب نوشی، جوا کھیلنا، گانے وغیرہ ہونا، یہ تمام ہوتا ہے یہاں پر، تاش کھیلا جاتا ہے، ایسی جگہ ہے یہ، آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ نہیں، ہم دیکھ کر ہی آئے ہیں، یہ احمد سے ملنا ہے ہم کو، احمد سے ہمیں ملائیے۔ تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ احمد اس وقت جو ہے
ملنے کی پوزیشن میں تو نہیں رہیں گے، میں جا کر دیکھتی ہوں، اگر وہ ملنا چاہے تو وہ ان کو بلا کر لاتی ہوں، آپ بیٹھیے وہاں پر، صوفاس وغیرہ ہے وہاں بیٹھیے۔ تو وہ جو ہے تسبیح پڑھتے ہوئے کرنل ساتھیوں کو بول دیا سر نیچے جھکائے رکھو، تسبیح جم کر استغفار کرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، اللہ کرے کچھ مسئلہ حل ہو جائے ہمارا۔ یہاں سے ہم کو نقد لے کر نکلنا ہے ان کو ساتھ میں کر کے۔ تو وہ لڑکی گئی، 10-15 منٹ میں جو ہے واپس آئی، آتے وقت دیکھے تو کرنل کو ساتھ میں لے کر آ رہی 2 لڑکیاں۔ وہ 2 لڑکیاں بھی براہنی ہیں، ان کے بدن کے اوپر بھی 3-3 انچ کے 2 ٹکڑے ہی ہیں۔ وہ دونوں لڑکیوں کے کندھوں پر احمد جو ہے اپنا ہاتھ ڈالے ہوئے نشے میں جھوم رہا ہے، جھولتا ہوا آیا، بلا کر لے کر آئے، سامنے بٹھا دیے۔ تو بات کرنے کی بھی اس میں سکت نہیں ہے۔ بولے احمد تو لگتا ہے فلسطینی ہے، تو کہتا ہے کہ ہاں میں فلسطینی ہوں۔ یہی ہو رہا ہے یہاں پر کہ فلسطینیوں کو چن چن کر جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ ایسے کاروبار لگا کر جو ہے یہاں دنیا کے اندر پھنسا کر رکھنا چاہتے ہیں یہ عیسائی اور یہودی لوگ۔ اس لیے میں بھی تصور کیا کہ شاید تم فلسطینی ہو، تو نکلے بھی فلسطینی ہی۔ بڑی افسوس کی بات ہے، کیسے ماں باپ کا بیٹا ہوگا تو، اور کیسی جگہ سے آیا ہوا، جبکہ سب کے سب مجاہد ہیں فلسطین کے سارے فلسطینی مجاہد ہیں۔ ایسے مجاہدوں میں تو ان سب کچھ بھول کر جو یہاں آ کر تھوڑی سی دنیا کے لیے یہ گندگی کے اندر اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کے اوپر سر کے اوپر گناہوں کی گٹڑی سر پر اٹھائے گھوم رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کر کے ذرا کچھ جو ہے باخدا گریہ و زاری کے ساتھ جو ہے کرنل امیر الدین جو ہے ان کو تقریر کی ہے۔ وہ تقریر ذرا اونچی ہو گئی، آواز بھی ان کی، تو وہ سن کر وہ دوسرے ڈانس کرنے والے اور تاش کھیلنے والے اور شراب پینے والے سارے کے سارے آ کر جمع ہو گئے اسی ریسپشن ہال میں۔ تو سارے لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے، کرنل امیر الدین دین کی بات رکھ رہے تھے، قیامت کا ماحول کا تذکرہ کر رہے تھے۔ انسان جب مرتا ہے تو اسے قبر کے اندر پہنچایا جاتا ہے، تو وہاں سے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے، اس کی حالت کیا گزرتی ہے، یہ باتیں جو ہے وہ ذرا ایسے انداز سے سنائے کہ ساروں کے دل پر اس کا اثر ہوا۔ تو کہا جاتا ہے انہوں نے کچھ کہا تھا، میرے ذہن سے بات نکل رہی ہے، تقریباً 45 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہ مجلس میں جو ان سے سنا تھا، تو وہ یاد نہیں رہا کہ کیا کیا باتیں انہوں نے سنائیں۔ ایسا اثر ہوا تو اس مجلس کے اندر جو ہے تقریباً 12 سے 15 افراد اسلام قبول کر لیے، اور اس میں جو ہے وہ احمد بھی تھا، وہ ریسپشنسٹ لڑکی جو تھی وہ بھی تھی، اور اس کے ساتھ اور دوسرے 2-3 لڑکیاں اور بھی تھے۔ وہ سارے کے سارے الحمدللہ 12 یا 15 افراد اسلام قبول کر لیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کرنل امیر الدین وہ گندگی کی جگہ سے ان کو ہٹائے، نکالے، اور بولے یہ کسی بھی صورت میں یہ سارے کاروبار کو جن کا ہے ان کے حوالے کرو، اور یہ اس سے سبکدوش ہو جاؤ، توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو، بس دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اپنے آپ کو ایسی برائیوں کے اندر جو ہے شامل مت رکھو۔ تو بہت اچھا اثر ہوا اس کا۔ تو وہاں سے وہ ان کو نئے طریقے سے وہ اسے احمد کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی یا لڑکیوں کو بھی کلمہ پڑھایا، اسلام قبول کرایا، اور ان کو ہدایتیں دیں، اور ان کو پاک صاف کرنے کا وہ جو ہے ہدایت دی۔ پھر اس کے بعد ان کو مرکز میں بلایا گیا، وہاں کے فلاڈیلفیا کے مرکز میں۔ تو وہ سارے لڑکیاں بھی، یہ مرد لوگ بھی جو ہے پورا غسل وغیرہ سے
فارغ ہو کر ذرا ڈھنگ کے کپڑے کچھ پہن کر جو ہے وہ آ گئے تھے وہاں. وہاں ان کو کافی ان کی تربیت ہوئی، ان کو جو ہے مستورات کی جماعت کو جو ہے ان کے ساتھ لگایا گیا کہ عورتوں کو جو ہے وہ آپ سنبھالیے اور ان کی تربیت کیجیے، مرد لوگ میرے ساتھ رہیں گے اور وہ تربیت حاصل کریں گے. تو الحمدللہ ساروں کی زندگی بدل گئی. تقریباً یہ واقعہ ہونے کے 3 مہینے بعد رات کو 3 بجے میں جب سو رہا تھا، کرنل سناتے ہیں کہ میں جب سو رہا تھا فلاڈیلفیا کے میرے فلیٹ میں، تو فون کی گھنٹی بجی. میں فون اٹھایا، اتنی رات کو کس نے فون کر لیا. فون اٹھا کر میں السلام علیکم، کون ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا، وعلیکم السلام کرنل، میں آپ کی بیٹی زینب بات کر رہی ہوں. کرنل بولے میری بیٹی زینب کون؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا. تو یاد دلائی وہ بچی کہ کرنل میں احمد کلب کی ریسپشنسٹ، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے میرا نام زینب رکھا. ہاں بیٹی زینب، ہاں بتا بیٹی، کیا اتنی رات کو کس لیے فون کرنا پڑا، کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ کرنل آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ترغیب دلائی، ہمیں جو ہے دین پر چلنا اور چلانا، اس کا طریقہ ہم کو سکھایا. تو 1 ہفتہ بھر جو ہے ہم دین کے اوپر محنت کرتے، اور 1 دن ہفتے کا چھٹی کا دن جو ہے شہر سے ہٹ کر دوسرے علاقوں میں جا کر ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں وہاں دین کی بات رکھتے، وہاں تبلیغ کا کام کرتے، ایسا کرتے تھے. تو کل میں جو ہے چھٹی کا دن تھا، میں فلاڈیلفیا سے کسی دوسرے علاقے میں جا رہی تھی وہ بس کے ذریعے سے. راستے میں وہ بس جو ہے وہ بریک اپلائی کیا ڈرائیور، تو فوراً ہاتھ اٹھا کر ہینڈل پکڑنا پڑا. تو ہینڈل پکڑنے کے لیے جب ہاتھ اٹھائی تو میرا برقع میرے آستین سے برقع جو ہے اتنا کھل گیا، میرا ہاتھ نظر آ گیا. آستین جو ہے ذرا نیچے اتر گئی، میرا ہاتھ نظر آ گیا. کیا یہ ہاتھ جہنم میں جائے گا؟ تو وہ روتی ہوئی پوچھتی ہے، اور کرنل امیر الدین کو سن کر ان کی ہچکیاں بن گئیں. ایک وقت وہ تھا بدن کے اوپر 3-3 انچ کے 2 ٹکڑے تھے، ان بچیوں کو کوئی فکر نہیں تھی. جب اسلام کے دامن کو اپنایا، اسلام کا دامن انہوں نے پکڑ لیا، اسلام کے اندر آ گئیں، تو ان کو اتنی فکر ہو گئی کہ آستین تھوڑا نیچے اتر گئی ہاتھ اٹھا کر ہینڈل پکڑنے کی وجہ سے. تو جو ہاتھ نظر آ رہا ہے لوگوں کو نظر آ گیا، اتنا ہاتھ جہنم میں جا سکتا ہے کیا؟ یہ سننا تھا. میں بھی برداشت سے باہر ہو گیا، میں بھی رو لیا. بولی نہیں بیٹی، ایسا جو ہے اتفاقیہ ہے، تم نے خود ہی سے جو ہے آستین نہیں کھولی، وہ ہینڈل پکڑنا ضروری تھا، تو اس میں ہاتھ اٹھا لیے تو کچھ فرق نہیں ہوا. اللہ رب العزت معاف کرنے والا، میں بھی دعا کرتا ہوں کر کے. تو وہ کرنل جو ہے وہ واقعہ بھی سنایا، تو وہ سن کر جو ہے بڑا متاثر ہوا میں بھی، اور یہ باتیں اکثر لوگوں کو بھی سناتا تھا. آج موقع ہوا یہاں پر مسجد حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ میں ایک محمد شماز نامی بچہ سافٹ ویئر انجینئر، وہ میرے پاس آیا اور میرے پاس کچھ باتیں دین کی باتیں جو ہے معلوم کر رہا ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں معلوم کر رہا ہے، نمازوں کی پابندی شروع کر لیا ہے بچہ. تو اس بچے کو یہ بات سنایا تو بچہ بولا کہ یہ جو ہے ریکارڈ کریں گے، یہ بات دوسروں تک بھی پھیلائیں گے، ہر گروپ کے اندر بھی بھیجیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو. اللہ ہمیں بھی اجر اس کا دے گا. لہٰذا یہ آپ جو ہے وہ ذرا واقعہ سنا دیجئے تاکہ میں ریکارڈ کر لوں، وہ محفوظ ہو جائے
اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، لہٰذا میں آپ تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو سن کر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمیں جان جان کر، پوچھ پوچھ کر، سیکھ کر دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے پروردگار۔ اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔